تمہاری ضمانت کے لیے کومیل پوری کوشش کر رہا ہے نرمین۔ ہمیں امید ہے کہ جلدی ضمانت ہو جائے گی۔ دراصل بہت سنگین جرم لگے ہیں، اسی وجہ سے ضمانت تھوڑی مشکل ہے۔ عالیہ آنکھوں میں آنسو لیے میرے پاس بیٹھ گئی تھی اور ساتھ ہی مجھے تسلی بھی دے رہی تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما تو میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے عالیہ، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم نے جان بوجھ کر مجھے پھنسایا ہے۔ یہی چاہتی تھی نا تم کہ میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہوں تاکہ تم آسانی سے میرے منگیتر کو حاصل کر لو۔ دن رات تمہیں میرے منگیتر میں خوبیاں نظر آتی تھیں۔ تم ہمیشہ کہتی تھی نا کہ میری قسمت بہت اچھی ہے اور تمہاری خراب، اس لیے تم نے اپنی قسمت مجھ سے سوئچ کی ہے نا۔ میں نے بے رحمی سے عالیہ کی نگاہوں میں جھانکا تو وہ لمحے بھر کے لیے ششدر رہ گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو نرمین تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ میں ساری رات یہاں تمہارے پاس بیٹھی رہی ہوں، صبح سے تمہاری ضمانت کے لیے کومیل کے ساتھ یہاں وہاں کے چکر کاٹ رہی ہوں، اور تم مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہو۔ میں مانتی ہوں کہ قسمت نے تمہاری جھولی میں ایک محبت کرنے والا شخص ڈالا ہے، لیکن میری نظر ہرگز بھی اس پر نہیں۔ میں اسے تمہارے منگیتر کی نظر سے ہی دیکھتی ہوں، تمہارے حوالے سے ہی پہچانتی ہوں۔ میں کیوں تمہارے منگیتر کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گی؟ اور کیا یہ کوشش اتنی بھیانک، اتنی گھناؤنی ہوگی کہ میں تم پر اتنا بڑا الزام لگا کر تمہیں یہاں پہنچا دوں؟ اگر یہی کرنا ہوتا نا تو رات یہاں گزارنے کی بجائے میں تمہارے منگیتر کے پاس جاتی اور اسے بتاتی کہ تم یہاں ہو اور کس جرم میں ہو۔ عالیہ غصے میں کہتے پیچھے ہوئی تھی اور میں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ بس کر دو عالیہ، تمہارے چہرے سے ہر نقاب اتر گیا ہے۔ انسپیکٹریس نے مجھے خود وہ کاغذ دکھائے ہیں جن پر انہوں نے تمہارے دستخط لیے تھے۔ تم ہی تھی نا وہ جس نے یہ ریڈ کروائی، جس نے پولیس کو یہ اطلاع دی کہ اس مساج سینٹر میں کچھ غیر قانونی ہو رہا ہے۔ تم نے سب کچھ جان بوجھ کر کیا ہے، اور اب میرے سامنے مظلوم بن رہی ہو تاکہ آسانی سے وہ سب کچھ حاصل کر سکو جو میرا ہے۔ میں اتنی آسانی سے رامز کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ تم بھی جانتی ہو کہ میں رامز سے محبت کرتی ہوں اور وہ صرف میرا ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میرا دل ہرگز یہ ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ سارا کھیل عالیہ کا کھیلا ہوا ہے، لیکن میں یہ بھی بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں میری دوست میرے منگیتر کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ جب سے رامز میری زندگی میں شامل ہوا تھا، عالیہ بار بار اس کا ذکر کرتی تھی۔ اسے بھی کوئی ایسا ہی محبت کرنے والا شخص چاہیے تھا جو اس کا ویسے ہی خیال رکھتا جیسے رامز میرا رکھتا تھا۔ اگر رامز یہاں ہوتا تو شاید سب سے پہلے میں اسی کو بلاتی، لیکن وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں باہر ملک گیا ہوا تھا، اور شاید یہی میری خوش بختی تھی کہ اسے اب تک کی خبر نہ ہوئی تھی، ورنہ نہ جانے میں کیسے اس کا سامنا کر پاتی۔ عالیہ انکار میں سر ہلاتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے نرمین، میں تمہارا برا نہیں چاہتی۔ میں تمہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہوں اور تم نہ جانے کیا کہہ رہی ہو۔ میں وہی کہہ رہی ہوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کہ تم نے ان کاغذات پر دستخط نہیں کیے؟ بتاؤ مجھے، میں درستگی سے پوچھ رہی تھی، اور عالیہ بس حیرت سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بولو نا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہاں، میں نے کیے ہیں دستخط، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ اطلاع میں نے دی تھی، بلکہ اس لیے تاکہ میں تمہیں بچا سکوں۔ کومیل نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ان کاغذات پر دستخط کر دوں اور پولیس کو یہ کہہ دوں کہ میں نے ہی اطلاع دی تھی، تاکہ پھر میں خود ہی اپنی اطلاع کو جھوٹ قرار دے سکوں اور تمہیں یہاں سے نکالا جا سکے۔ اگر آخری وقت پر میں عدالت میں مکر جاؤں کہ میں نے کوئی اطلاع نہیں دی تو پولیس کچھ نہ کر سکے اور سارا معاملہ نمٹ جائے۔ اس سے زیادہ اور کوئی بات نہیں۔ تم چاہو تو کومیل سے بھی پوچھ سکتی ہو یہ بات۔ عالیہ روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی تھی اور میں لمحے بھر کو خاموش ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو تم یا عالیہ؟ میری آواز پس پڑ چکی تھی کیونکہ میں نے بنا سوچے سمجھے عالیہ پر پوری طرح الزام لگایا تھا۔ ایک بار بھی اس کی بات نہیں سننی چاہی تھی۔ میں کچھ لمحے خاموش بیٹھی عالیہ کو دیکھتی رہی۔ دل اور دماغ کے بیچ عجیب سی جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف وہ دوستی تھی جس پر میں برسوں سے آنکھ بند کر کے اعتبار کرتی آئی تھی، اور دوسری طرف وہ کاغذ، وہ دستخط، وہ سچ جو میری آنکھوں کے سامنے آ کر بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔
کمیل نے کہا تھا، میں نے آہستہ سے پوچھا۔ آواز میں وہ سختی نہیں رہی تھی جو چند لمحے پہلے تھی، بس تھکن تھی اور شکست۔ عالیہ نے سر ہلایا۔ ہاں نرمین، میں نے تمہیں بچانے کے لیے کیا تھا، خدا کی قسم میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ میں نے نظریں چرا لی۔ اگر یہ سب واقعی مجھے بچانے کے لیے تھا تو پھر ہر چیز اتنی الٹی کیوں ہو گئی تھی؟ کیوں ہر ثبوت میرے خلاف جا رہا تھا؟ کیوں وہ ویڈیو؟ کیوں وہ دو 2.5 گھنٹے جن کے بارے میں مجھے کچھ یاد ہی نہیں تھا؟ اسی لمحے حوالات کے دروازے کے باہر ہلچل ہوئی، قدموں کی آوازیں، فائلوں کے پلٹنے کی سرسراہٹ اور پھر کمیل کی سنجیدہ آواز۔ انسپکٹر صاحبہ، ضمانت کی درخواست تیار ہے، لیکن ایک نئی بات سامنے آئی ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ نئی بات؟ اب اور کیا باقی رہ گیا تھا؟ انسپکٹر نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ بی بی، لگتا ہے تمہارا کیس اتنا سادہ نہیں جتنا تم سمجھ رہی تھیں۔ کمیل اندر آیا، اس کی نظر مجھ پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ نرمین، جو ویڈیو تم نے دیکھی تھی اس پر ایک تکنیکی اعتراض ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسا اعتراض؟ ویڈیو ایڈیٹڈ ہے۔ اس کی الفاظ میرے کانوں میں گونج گئے۔ کیا؟ میری آواز خود مجھے اجنبی لگی۔ ہاں۔ کمیل نے فائل کھولی۔ ویڈیو کے ٹائم سٹیمپس میچ نہیں کر رہے تھے۔ کچھ حصے ایسے ہیں جو جوڑے گئے ہیں، یعنی جو کچھ اس میں دکھایا گیا وہ پورا سچ نہیں۔ عالیہ نے فوراً میری طرف دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، دیکھا میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ لیکن میرا دل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ پھر وہ 2.5 گھنٹے؟ میں نے پوچھا۔ میں کہاں تھی؟ میرے ساتھ کیا ہوا؟ کمیل نے گہری سانس لی۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا ہے، اور اسی لیے یہ کیس اب صرف اخلاقی نہیں رہا بلکہ مجرمانہ سازش کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ انسپکٹرس نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، اگر یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمہیں کسی نشہ آور چیز کے زیر اثر رکھا گیا تھا تو پھر کہانی کا رخ بدل جائے گا۔ میرا جسم کانپ گیا۔ وہ دھیمی آواز، میڈم بس ریلیکس کریں۔ وہ بوجھل پلکیں، وہ گھومتا ہوا کمرہ۔ کیا واقعی؟ کمیل نے آہستہ سے کہا۔ نرمین، ہمیں اس مساج سینٹر کی اس لڑکی کو ڈھونڈنا ہوگا۔ وہی اس کہانی کی سب سے مضبوط کڑی ہے۔ میں نے بے اختیار عالیہ کی طرف دیکھا۔ کیا تم نے اسے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ میں نے پوچھا۔ عالیہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی، پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے عالیہ کی جھکی ہوئی نظریں دیکھیں تو دل میں اٹھنے والا شک ایک بار پھر سر اٹھانے لگا تھا۔ عالیہ! میں نے اس کا نام لیا تو اس نے گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ آنکھوں میں گھبراہٹ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ نرمین، ایک بات ہے جو میں نے تمہیں پہلے نہیں بتائی۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ کمیل نے فوراً توجہ دی اور بولا، جو بھی ہے ابھی بتاؤ۔ عالیہ نے نظریں چرا کر کہنا شروع کیا، میں اس لڑکی کو پہلے سے جانتی تھی، لیکن اس طرح نہیں جیسے تم سوچ رہی ہو۔ میرے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ کیا مطلب؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ کچھ دن پہلے وہ مجھے مساج سینٹر کے راستے میں ملی تھی، بہت پریشان تھی۔ کہہ رہی تھی نوکری کی تلاش میں ہے، گھر کے حالات خراب ہیں۔ میں خود وہاں مساج کروانے جاتی تھی، اسی لیے میں نے اس کی مدد کر دی اور اسے وہیں نوکری دلوا دی۔ اس کی بات سن کر میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک تصویر بنتی چلی گئی۔ لیکن تم نے مجھے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میری آواز کانپ گئی تھی کیونکہ مجھے خود اندازہ نہیں تھا کہ وہ جگہ اتنی گندی ہے۔ میں سمجھتی تھی وہ واقعی مساج سینٹر ہے۔ اگر مجھے ذرا سا بھی شک ہوتا تو میں تمہیں وہاں لے جانے کا کبھی نہیں سوچتی۔ کمیل نے غور سے عالیہ کو دیکھا اور بولا، تم نے اسے نوکری دلوانے کے بعد کبھی دوبارہ اس سے بات کی؟ عالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، بس ایک بار راستے میں ملی تھی، پھر وہ سیدھے وہاں کام کرنے لگی۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی عالیہ؟ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں چھپایا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح سے ہو جائے گا۔ آج میری وجہ سے نرمین یہاں جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ میں خود نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ یہ کیا ہو گیا۔ کمیل نے ذرا سخت لہجے میں کہا، لڑکی سے متعلق کوئی ایسی بات جو تمہیں یاد ہو جس سے ہم اسے تلاش کر سکیں؟ اس نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے یا پھر اس کی فیملی میں کون ہے؟ سوچو اور بتاؤ مجھے۔ عالیہ پر اس کے سوال کا دباؤ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر کے سوچ میں ڈوب گئی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔
میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جہاں الجھن اور خوف ایک ساتھ ابھر رہے تھے۔ پھر اچانک عالیہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی، جیسے ذہن کے کسی بند دروازے پر زور سے دستک پڑی ہو۔ ہاں، ایک بات، اس نے تیزی سے کہا۔ کومل فوراً آگے جھکا۔ وہ کہتی تھی اس کی ماں بیمار ہے۔ عالیہ کے الفاظ تیز مگر بے ترتیب تھے، اور یہ بھی کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک پرانے فلیٹ میں رہتی ہے، شاید کرائے کا تھا۔ اس نے نام تو نہیں بتایا، لیکن اتنا کہا تھا کہ علاقہ ندی کے قریب ہے۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ کومل نے فوراً نوٹ کیا۔ اور کوئی نام، کوئی رشتہ؟ عالیہ نے بھویں سکیڑ کر مزید زور لگایا، پھر آہستہ سے بولی، وہ اپنی ماں کو اماں نہیں کہتی تھی، امی کہتی تھی، اور ایک بار اس نے کسی کا ذکر کیا تھا، شاید ایک چھوٹا بھائی۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ بھائی کو اسکول چھوڑ کر وہ دیر سے پہنچی تھی۔ کمرے کی فضا بدلنے لگی تھی۔ انسپیکٹر نے کرسی آگے کھسکاتے ہوئے کہا، ندی کے قریب پرانے فلیٹس، بیمار ماں، اسکول جانے والا بھائی، یہ کافی ہے شروع کرنے کے لیے۔ عالیہ نے کانپتی آواز میں کہا، اور ایک اور بات، وہ ہمیشہ ایک نیلا سا دوپٹہ لیتی تھی، کہتی تھی کہ اس کی ماں نے دیا ہے، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتی۔ میرے ذہن میں فوراً وہ منظر ابھرا جب نیم بے ہوشی میں مجھے کسی نیلے کپڑے کی جھلک دکھائی دی تھی۔ میرا سانس رک سا گیا۔ کومل نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، نرمین، لگتا ہے ہم صحیح سمت میں آ گئے ہیں۔ اگر ہم نے اس لڑکی کو تلاش کر لیا تو بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نرمین کی ایڈیٹڈ ویڈیو وہاں کس نے رکھی، وہ ویڈیو کس مقصد کے تحت ریکارڈ کی گئی تھی، اور باقی لڑکیوں کو اتنی آسانی سے رات کو ہی ضمانت کیسے مل گئی۔ کومل کی بات سن کر میں چونک اٹھی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جو دوسری لڑکیاں پکڑی گئی تھیں، کیا ان کی ضمانت ہو چکی ہے؟ کومل نے میری طرف دیکھا اور سر ہلا کر کہنے لگا، ہاں، نہ جانے کیسے، ان سب کے پاس ضمانت کے کاغذات پہلے سے موجود تھے، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ پہلے بھی پکڑی جا چکی ہوں، اور انہیں معلوم ہو کہ انہیں ضمانت کی ضرورت پڑے گی۔ ایک واحد تم ہو جو یہاں موجود ہو، اور تمہارے خلاف ہی سارے ثبوت موجود ہیں، جبکہ کوئی دوسری لڑکی کسی بھی چیز میں ملوث نہیں پائی گئی، نہ کسی کے خلاف ایسا ثبوت ملا ہے۔ کومل کی باتوں نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ عالیہ کے ہاتھ میں رکھا میرا فون بج رہا تھا۔ عالیہ نے ایک نظر فون پر ڈالی اور اسکرین میری طرف کر دی۔ رامز کا فون تھا۔ کومل کی وجہ سے انسپیکٹریس نے مجھے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میں فون اٹھا لوں۔ شاید کہیں نہ کہیں اسے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو رامز کی گرجدار آواز سنائی دی تھی، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہیں فون کر رہا ہوں، تمہارا فون ہی نہیں لگ رہا تھا۔ گھر فون کیا تو پتہ چلا کہ تم ساری رات سے آفس میں ہو۔ کون سی نوکری ہے یہ جس میں ساری رات آفس میں رہنا پڑتا ہے؟ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ اپنی نوکری کو خیر بات کہہ دو۔ وہ غصے میں تھا، لیکن لہجے میں فکر مندی تھی، اور میں بھی اختیار اس کا نام پکارتی رو پڑی تھی۔ وہ لمحے بھر کو چپ ہو گیا۔ کیا ہوا ہے نرمین؟ اس کا لہجہ نرم پڑ گیا تھا، اور میں نے اسے شروع سے آخر تک ساری بات بتا دی تھی۔ میں اس سے محبت کرتی تھی، وہ مجھے بے انتہا چاہتا تھا، ہم ایک دوسرے کے لیے بے حد ضروری تھے، تو پھر میں اتنی بڑی بات اس سے کیسے چھپا سکتی تھی؟ کتنے ہی لمحے وہ سکتے میں رہا، اور پھر اس نے کومل سے بات کروانے کو کہا۔ نہ مجھے کوئی تسلی دی تھی، نہ دلاسا، اور میں نے فون کومل کی طرف بڑھا دیا۔ کومل فون لے کر باہر نکل گیا تھا، اور پھر جب واپس آیا تو کہنے لگا کہ تمہارا منگیتر واپس آ رہا ہے، پریشان نہ ہو، میں نے اسے ساری بات سمجھا دی ہے، وہ تمہارے پیرنٹس کو بھی اب خود ہینڈل کرے گا۔ فی الحال میں اور عالیہ اس لڑکی کی تلاش میں جا رہے ہیں، تم تب تک اسٹریس مت لو اور پولیس والوں کے ساتھ تعاون کرو۔ کومل مجھے ہدایت کرتا عالیہ کو لے کر نکل گیا تھا۔ عالیہ اور کومل تو چلے گئے تھے، لیکن اس کال کوٹری کا اندھیرا نہ جانے کیوں میری جان لے رہا تھا۔ دن کی روشنی یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ انسپیکٹریس اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اور مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میرے والدین سے میں نے بات نہیں کی تھی، کیونکہ انہیں عالیہ نے سنبھال لیا تھا، اور پھر شاید اس کے بعد رامز نے بھی۔ ایسے ہی دوپہر ہو گئی تھی۔ جیل کا کھانا میرے سامنے رکھا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی ماں اور ان کے ہاتھوں کا کھانا، ان کی محبت، ان کا لاڈ، سب کچھ مجھے یاد آ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے کے باہر ہلچل ہوئی اور کسی نے میرا نام پکارا۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا، آنسو ابھی تک رخساروں پر تھے۔ سامنے رامز کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی مانوس فکر اور بے بسی تھی جو صرف اپنا ہی محسوس کر سکتا ہے۔ وہ تیزی سے اندر آیا اور سلاخوں کے پاس آ کر رک گیا۔ ایک لمحے کو ہم دونوں خاموش رہے۔
جیسے الفاظ ساتھ دینے سے انکار کر رہے ہوں۔ پھر اس نے دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہا، نرمین میری طرف دیکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں یہاں ہوں، تم اکیلی نہیں ہو۔ اس کی آواز سن کر جیسے میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا، میں سلاخوں کے قریب آ گئی اور پہلی بار کسی کے سامنے خود کو بالکل خالی محسوس کیا۔ رامس مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا، یہ سب عارضی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ عالیہ اور کمیل اپنا کام کر رہے ہیں اور میں تمہیں یہاں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے ساری رات یہیں کیوں نہ گزارنی پڑے۔ اس نے اپنی انگلیاں سلاخوں پر رکھی اور میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر، ایک سرد لوہے کی دیوار ہمارے بیچ تھی، مگر اس لمس میں پھر بھی ایک عجیب سا سکون تھا۔ تم مضبوط ہو نرمین، تم نے ہمیشہ ہر مشکل کا سامنا کیا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور جب تم یہاں سے باہر نکلو گی تو یہ سب بس ایک برا خواب ہوگا۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور پہلی بار اس اندھیرے میں روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر محسوس کی۔ شاید واقعی سب ختم ہو سکتا تھا، شاید واقعی میں اکیلی نہیں تھی۔ وہ میرا حوصلہ بن چکا تھا۔ پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ اب یہ بات میرے والدین کو بتانی ہوگی، کیونکہ وہ اس سے زیادہ مزید میرا انتظار نہیں کریں گے۔ وہ کئی بار فون کر چکے ہیں اور کئی بار عالیہ انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر چکی ہے، لیکن اب وہ مطمئن نہیں ہو رہے۔ میں نے جھجکتے ہوئے رامس سے کہا کہ مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا تھا کہ یہ سب کچھ عالیہ نے کیا ہے، کیونکہ وہی مجھے وہاں لے جانے کے لیے بہت اصرار کر رہی تھی۔ لیکن عالیہ کا کہنا ہے کہ اس سب میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں۔ رامس مجھے بار بار ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ہم دونوں کو جدا کرنا چاہتی ہے۔ وہ لڑکی جس نے میرا مساج کیا تھا، اسے بھی عالیہ جانتی ہے۔ میں نے دل کی بات رامس کے آگے رکھی تھی۔ رامس کچھ لمحے چپ ہوا اور پھر کہنے لگا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے طور پر بھی معلومات لینے کی کوشش کرتا ہوں۔ فی الحال کمیل اور عالیہ اس لڑکی کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں نا، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے ایک ہلکی سی سانس بھری اور دل میں امید جاگی کہ شاید اب سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ رامس نے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور جو بھی سچ سامنے آئے گا ہم اسے صحیح طریقے سے سلجھا لیں گے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اعتماد دیکھا اور دل کو اطمینان ملا کہ شاید واقعی میں اکیلی نہیں ہوں، اور اب مجھے جو بھی فیصلہ لینا ہوگا وہ ہم دونوں مل کر لیں گے۔ ابھی سب کچھ غیر یقینی تھا، لیکن رامس کی موجودگی مجھے بتا رہی تھی کہ حالات جتنے بھی مشکل ہوں ہم ان کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اور پھر شام کو جب کمیل اور عالیہ واپس لوٹے تو وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ وہ لڑکی انہیں کہیں نہیں ملی تھی اور کسی نے بتایا تھا کہ وہ اپنا گھر بار سب چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ وہ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، انہوں نے اپنا گھر منتقل کر لیا تھا، اور یہ خبر سن کر میں رو پڑی۔ لیکن رامس میرے پاس بیٹھا رہا، کہنے لگا، حوصلہ کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ گھر جا کر میرے والدین کو بھی بتا چکا تھا اور میرے والد اس کے ساتھ آئے تھے، لیکن انہوں نے مجھ سے ایک لفظ بھی بات نہیں کی تھی، نہ کوئی دلاسا دیا تھا نہ تسلی۔ وہ بس پولیس والوں کے ساتھ ہی مصروف تھے، اور پھر نہ جانے انہوں نے کس سے بات کی تھی کہ میری ضمانت کے کاغذات تیار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جہاں ضمانت کا سن کر مجھے تسلی ہوئی تھی، وہیں اس لڑکی کے نہ ملنے پر مجھے بہت زیادہ پریشانی بھی تھی۔ اگر وہ نہ ملتی تو کیا ہوتا؟ باقی ساری لڑکیاں جو میرے ساتھ پکڑی گئی تھی وہ تو بآسانی یہاں سے چلی گئی تھی، لیکن ایک میں ہی پھنس گئی تھی، جیسے کسی نے باقاعدہ سوچی سمجھی سازش کے تحت مجھے یہاں پھنسایا ہو۔ بار بار میری نظر عالیہ پر جا رہی تھی، جو میری منگنی کے پہلے دن سے ہی رامس پر مرمٹی تھی۔ رامس کا تعلق میرے دور کے خاندان سے تھا۔ میری منگنی میرے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن منگنی کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا اور اکثر مجھ سے ملنے بھی آتا تھا۔ عالیہ میری سالوں پرانی دوست تھی اور اسی لیے وہ ہر بات سے واقف تھی۔ پھر دھیرے دھیرے مجھے احساس ہوا تھا کہ وہ رامس کی ہر بات میں انٹرسٹ لیتی ہے، لیکن میں نے یہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا کہ شاید میرا وہم ہے۔ مگر اب جب میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھی تو مجھے طرح طرح کے گمان ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے یہ سب کچھ رامس کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہو۔ شام کا وقت دھیرے دھیرے رات میں بدل رہا تھا اور میرے اندر کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اگلی صبح جب مجھے ضمانت ملی، لیکن یہ 2 راتیں جو میں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزاری تھی، یہ صرف میں ہی جانتی تھی کہ میں نے کس کرب میں گزاری تھی۔
میرے ماں باپ مجھے گھر لے آئے تھے، نہ ماں کی آنکھوں میں کوئی شکوہ تھا، نہ بابا کے لہجے میں کوئی تانا، حالانکہ بابا تو شروع سے ہی میری جاب کے خلاف تھے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے ان کی اجازت کے بغیر مساج سینٹر گئی تھی، ایک ایسی جگہ جس کا تصور بھی وہ میرے لیے نہیں کرتے تھے، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے ایک لفظ بھی مجھے برا بھلا نہیں کہا۔ ان کی یہ خاموشی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی، میں برداشت نہ کر سکی اور بابا کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، معافی مانگنے لگی۔ بابا نے فوراً مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا، میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آہستہ سے کہا، بیٹیوں کے باپ اگر سختی کرتے ہیں تو صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی نازک سی بیٹیوں کو کسی مشکل میں نہیں دیکھ سکتے۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے نرمین، میں نے آج تک تمہیں جب بھی روکا صرف تمہاری حفاظت کی نظر سے روکا، لیکن شاید میں تمہیں دنیا داری کی صحیح سمجھ نہیں دے سکا۔ ان کے الفاظ میرے دل میں اترتے چلے جا رہے تھے اور آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ماں خاموشی سے ہمارے پاس بیٹھی میرا سر سہلاتی رہی۔ اس لمس میں وہ سکون تھا جو میں نے پچھلے 2 دنوں سے محسوس نہیں کیا تھا۔ اس رات بابا نے اپنے کئی پرانے کانٹیکٹس استعمال کیے، فون پر فون ہوتے رہے، کبھی کسی وکیل سے بات، کبھی کسی افسر سے، کبھی کسی ایسے شخص کا حوالہ جو کسی ایسے ہی کیس میں مدد کر چکا تھا۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی یہ سب دیکھتی رہی اور دل میں سوچتی رہی کہ شاید میں واقعی بہت خوش نصیب ہوں کہ اتنی بڑی آزمائش کے بعد بھی میرے والدین میرے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ بابا کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر عزم اس سے کہیں زیادہ۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتے تھے کہ سچ زیادہ دیر چھپا نہیں رہتا، جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ بے نقاب ہو کر رہے گا۔ اور میں خاموشی سے یہ سوچ رہی تھی کہ وہ لڑکی، نیلا دوپٹہ، آریہ کا کردار اور وہ ایڈیٹڈ ویڈیو، یہ سب ایک دوسرے سے کیسے جڑتے ہیں۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی مگر میرے اندر جاگتی ہوئی بے چینی سو نہیں پا رہی تھی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیل سے نکل کر بھی اصل قید ابھی ختم نہیں ہوئی، اصل جنگ تو اب شروع ہونے والی ہے۔ اور پھر ساری رات بابا کے فون پر رہنے اور کانٹیکٹس یوز کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلی دوپہر وہ لڑکی ہمیں مل گئی۔ بابا نے کسی پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کے ذریعے بھی اس لڑکی کی تلاش شروع کروائی تھی، اس کا اسکیچ بنوا کر انویسٹیگیٹر کو دیا تھا اور وہی اس لڑکی کو تلاش کر کے ہمارے گھر لے آیا تھا۔ وہ ہمارے سامنے کھڑی تھی، میں اس کے خوبصورت چہرے کو غصے اور نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ میں نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان پکڑ لیا تھا اور اس نے روتے ہوئے ایک ایسے سچ کا خلاصہ کیا تھا جو میری سوچ سے بھی باہر تھا۔ وہ کہنے لگی، میں غریب لڑکی تھی، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں بس نوکری کی تلاش میں تھی۔ وہ اپنی وین سے اتر کر گھر کی طرف جا رہی تھی کہ میں نے اسے روک لیا اور مدد کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں کسی اور جگہ کام دلوا دیتی ہوں، اور پھر اس نے مجھے مساج سینٹر میں نوکری دلوا دی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسی جگہ ہے۔ میں خوشی خوشی وہاں نوکری کے لیے جانے لگی، لیکن پہلی ہی رات مجھے وہاں دیر تک روک کر رکھا گیا۔ جو کچھ ہوا وہ شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ وہاں تو یہ سب کچھ عام سی بات ہے۔ مجھے لگا عالیہ نے یہ سب کچھ میرے ساتھ جان بوجھ کر کیا ہے۔ مجھے کوئی دوائی دی گئی جس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا، اور پھر اس کے بعد مجھے بلیک میل کیا جانے لگا کہ میں دوسری لڑکیوں کے ساتھ بھی یہی سب کروں۔ میں یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی، میں یہ نوکری چھوڑ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی عالیہ نے مجھ سے بکنگ کروائی کہ وہ اپنی فرینڈ کے ساتھ آ رہی ہے اور چاہتی ہے کہ میں عالیہ کو سروسز دوں۔ یہ سن کر میرے اندر غصے نے جنم لیا۔ عالیہ نے میری زندگی تباہ کی تھی، بدلے میں اس کی زندگی کو جہنم بنانا چاہتی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں یہ سب کچھ عالیہ کے ساتھ کروں گی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی وجہ سے میری زندگی کیسے برباد ہوئی، لیکن عالیہ پہلے ہی کسی دوسری لڑکی کے ساتھ چلی گئی اور مجھے نرمین بطور کلائنٹ مل گئی۔ میں نے سوچا کہ عالیہ نہ صحیح تو اس کی دوست ہی صحیح، وہ دونوں بات چیت سے ہی پکی سہیلیاں معلوم ہو رہی تھیں، اسی لیے میں نے عالیہ کا بدلہ نرمین سے لیا اور پھر خود ہی پولیس کو کال کر کے بلا لیا۔ وہ ایڈیٹڈ ویڈیو میں نے ہی بنا کر رکھی تھی۔ اس کے بعد میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ دوبارہ کبھی اس شہر کا رخ نہیں کروں گی، لیکن بدقسمتی سے مجھے اس دن کوئی ریل گاڑی نہیں ملی اور مجھے 2 دن کا انتظار کرنا پڑا۔ آج میں ریلوے اسٹیشن جانے کے لیے نکلی تھی کہ یہ مجھے پکڑ کر یہاں لے آئے۔ اس نے انویسٹیگیٹر کی طرف اشارہ کیا تھا اور ساتھ ہی بری طرح رونے لگی تھی۔
جبکہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں۔ عالیہ نے تو اس سے ہمدردی کی تھی لیکن وہ عالیہ کی ہی دشمن بن گئی تھی۔ ہاں، عالیہ کی غلطی بس اتنی تھی کہ اس نے بنا جانے سمجھے ایک لڑکی کو ایک ایسی جگہ نوکری پر رکھوایا تھا جو اس کی پوری زندگی کو خراب کر چکی تھی، لیکن میرا تو اس سب میں کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ دیکھا جاتا تو قصور تو عالیہ کا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ سب کہتے کہتے زمین پر بیٹھ گئی تھی، اس کے کندھے ہچکیوں سے ہل رہے تھے۔ آواز میں اتنا کرب تھا کہ ایک لمحے کے لیے میرا غصہ بھی لڑکھڑا گیا، مگر اگلے ہی لمحے مجھے وہ سلاخیں یاد آ گئیں، وہ 2 راتیں یاد آ گئیں جب میں خود کو مجرم سمجھنے پر مجبور تھی۔ میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا، لیکن آنکھوں میں اب بھی سوال ہی سوال تھے۔ تم نے بدلہ لینا تھا تو عالیہ سے لیتی، مجھ سے کیوں لیا؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میری آواز کانپ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بس اتنا ہی کہہ سکی کہ مجھے کسی کو سزا دینی تھی، کسی ایک کو، جس کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہوئی، اور اس وقت مجھے تم ہی نظر آئیں۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا، وہ خاموشی سے سب سن رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی۔ انہوں نے انویسٹیگیٹر کو اشارہ کیا اور پولیس کو اطلاع دینے کے لیے کہا۔ پھر وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر روتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں میں نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن خدا کی قسم میں نے یہ سب شوق سے نہیں کیا۔ مجھے مجبور کیا گیا، مجھے بلیک میل کیا گیا، میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ سب کیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میرے اندر ایک عجیب سا خلا سا پیدا ہو گیا۔ نہ میں اسے مکمل مجرم سمجھ پا رہی تھی، نہ خود کو مکمل مظلوم محسوس کر پا رہی تھی۔ عالیہ ایک کونے میں کھڑی ساکت تھی، اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، اگر مجھے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ وہ جگہ ایسی ہے تو میں کبھی کسی کو وہاں نہ بھیجتی۔ میں نے کسی کی زندگی برباد کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر وہ لڑکی اور زور سے رو پڑی، اور میں سمجھ گئی کہ یہ کہانی صرف ایک شخص کی غلطی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی زنجیر تھی جس میں ہر کڑی نادانستہ طور پر جڑتی چلی گئی تھی۔ پولیس آ گئی تھی، اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، اور جاتے جاتے وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی جیسے معافی مانگنا چاہتی ہو۔ مگر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی آسان نہیں ہوتی۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ گئی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بابا میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، آہستہ سے بولے، بیٹا، دنیا میں ہر سچ سیاہ یا سفید نہیں ہوتا۔ بعض سچ سرمئی ہوتے ہیں، لیکن انصاف پھر بھی ضروری ہوتا ہے۔ میں نے سر ہلایا تھا، آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ میں بے قصور تھی، یہ ثابت ہو چکا تھا، مگر جو اذیت میں نے سہی تھی وہ کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا۔ عالیہ کے ساتھ میرا رشتہ بھی اب پہلے جیسا نہیں رہ سکتا تھا، چاہے اس کی نیت خراب نہ تھی، لیکن اس کی غلطی نے بہت سی زندگیاں ہلا دی تھیں۔ اس دن مجھے یہ سمجھ آ گیا تھا کہ نیت کے ساتھ ساتھ سمجھ بوجھ بھی ضروری ہوتی ہے، ورنہ ایک چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی کا سب سے بڑا زخم بن سکتی ہے۔ اور میں دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ اب میں ہر رشتے، ہر فیصلے اور ہر قدم کو آنکھ بند کر کے نہیں بلکہ آنکھ کھول کر دیکھ کر اٹھاؤں گی، کیونکہ بھروسہ ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑتا ضرور ہے، مگر پہلے جیسا کبھی نہیں۔ اس لڑکی نے ہمارے سمجھانے پر بیان دینے کا فیصلہ کیا تھا، ان لوگوں کے خلاف جس نے اس کی زندگی تباہ کی تھی اور جو بہت آسانی سے ضمانت لے کر بری ہو گئے تھے۔ شاید وہ آگے بھی پیسہ کھلا کر اپنے مقدمات جیت جاتے، لیکن کم سے کم میں تو باعزت بری ہو جاتی۔ کچھ عرصے میرا کیس عدالت میں چلا، رامس اور میرے گھر والوں نے بہت ساتھ دیا، کمیل نے بھی اپنے طور پر ہماری بہت مدد کی تھی۔ عالیہ، وہ تو میرے آگے بہت شرمندہ تھی۔ کبھی میرا دل چاہتا کہ اس سے جھگڑا کروں تو کبھی دل چاہتا ہے کہ اسے معاف کر دوں۔ میں خود سمجھ نہیں پا رہی کہ مجھے عالیہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اور پھر بالآخر میں باعزت بری ہو گئی۔ اچھی بات یہ تھی کہ میری کوئی بھی ویڈیو یہاں وہاں لیک نہیں ہوئی تھی، بس اسی لیے میری عزت محفوظ رہ گئی تھی۔ ہاں، البتہ جس دن میں بری ہوئی اس دن کے بعد سے میں نے عالیہ کا کوئی فون نہیں اٹھایا۔ میرے بری ہونے کے بعد رامس نے سادگی سے مجھے رخصت کروایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، لیکن میں نے اس دن کے بعد سے دوبارہ کبھی عالیہ کی شکل نہیں دیکھی۔ میں آج بھی یہ سمجھ نہیں پاتی کہ مجھے عالیہ کے ساتھ اپنی دوستی رکھنی چاہیے یا نہیں۔ دل کہتا ہے کہ وہ قصوروار نہیں تھی تو اسے سزا نہیں ملنی چاہیے، مگر دماغ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے ایک بہت بڑا اور مشکل وقت دیکھا ہے، اسی لیے میں دوبارہ اس کے ساتھ اپنی دوستی آگے نہ بڑھاؤں۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔